بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تائب کے سلسلے میں ایک وضاحت۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھے کہ اس حکم کا اطلاق صرف انہی مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو اپنی بری روش پر قائم ہو اور تائب نہ ہوئے ہو، اور جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں ان پر اس آیات میں وارد حکم کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ و اصلاح کے بعد زانی ہونے کی صفت بد ان کے ساتھ لگی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں اسی طرح معجم طبرانی کبیر، حلیہ الاولیاء ابو نعیم، مسند شہاب قضائی اور تاریخ جرجان صحیح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اسی طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طرح المعرفہ ابن مندہ، معجم طبرانی اور حلیۃ الاولیاء ابو نعیم میں حضرت ابو سعد سعید انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ندامت توبہ ہے، اور توبہ کرنے والا شخص اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔ تاریخ امام بخاری، مسند احمد، ابن ماجہ، مستدرک حاکم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور مستدرک حاکم و شعب الایمان بحیقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر یوں ہے، الندم توبہ، ندامت ایک طرح کی توبہ ہے۔ شعب الایمان بحیقی اور تاریخ ابن عساکر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ارشاد نبوی ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تائب من الذنب والی حدیث کی اسناد انفرادی طور پر تو ضعیف ہے، لیکن ان کے مجموعے کو حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ سخاوی اور شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ غرض ان حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے جو زانی توبہ کر لے اس سے زناکاری کی صفت بد مٹ جاتی ہے، اور ایسے مرد و زن سے مومن مرد و زن کا نکاح جائز ہے، بلا توبہ نہیں۔